نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من عتبى نفسه هواها وتمنى على الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اس ساری کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے. خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے. وہ خالق ہونے میں صمد، مالک ہونے میں صمد، رازق ہونے میں صمد، ہر ذی روح کو رزق دینے والا اللہ ہے. بند انڈے کے اندر چوزے کا رازق بھی اللہ ہے. ماں کے پیٹ کے اندر بچے کا رازق بھی اللہ ہے. زمین کی تہہ میں جتنے جانور بستے ہیں ان کو بھی رزق اللہ ہی دے رہا ہے. پانی کے جانوروں کا رازق بھی اللہ ہے. جنگل کے درندوں کو اللہ پاک رزق عطا فرماتا ہے. اللہ رازق ہے، اللہ پاک کے سوا کوئی رازق نہیں ہے. آپ علیہ السلام کے زمانے میں دو بھائی تھے. ایک کمائی کرتا تھا، دوسرا دین کا علم حاصل کرتا تھا. فشکل محترف اخاہ، کمائی کرنے والے بھائی نے اپنے بھائی کی شکایت کی، میں کماتا ہوں یہ کھاتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید تجھے بھی اس کی برکت سے رزق دیا جا رہا ہے. رزق کا دروازہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، نہ وہ رات کو بند ہوتا ہے نہ وہ دن کو بند ہوتا ہے. انسان کے اعمال اوپر جاتے ہیں، انسان کا رزق نیچے آتا ہے. یہ رزق اترتا ہے اس کے خرچ کے بقدر، اس کی عطا کے بقدر. زیادہ خرچ کرے گا زیادہ اترے گا، تھوڑا خرچ کرے گا تھوڑا اترے گا. بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے اس کا مقدر لکھ دیا ہے کہ یہ مالدار ہوگا یا غریب ہوگا، خوش وقت ہوگا بد وقت ہوگا. لکھا گیا ہے، جو لکھا گیا وہ ہو کے رہے گا. قبیلہ بنو اشعر ایک دفعہ مدینے کی طرف آ رہے تھے، راستے میں توشہ ختم ہو گیا. مدینے پہنچے تو کہنے لگے اب کیا کریں کہ اپنے میں سے ایک آدمی کو سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیتے ہیں، آپ سے جا کے توشہ مانگ کے لے آئے. ایک آدمی کو بھیجا، حاضر خدمت ہوئے. آپ علیہ السلام گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. جتنے چوپائے زمین پر چلتے ہیں ان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. اللہ پاک ان کے تھوڑے رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، زیادہ رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اور یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. تو اگر اس بات کا یقین دل میں آ جائے کہ رازق اللہ ہے تو پھر یہ کمائی کی لائن کے جتنے گناہ ہیں سارے ختم ہو جائیں. یہ یقین کیسے آئے گا؟ بار بار کی دعوت سے. بار بار دعوت دیں گے اس سے یقین بنے گا. بار بار قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اس سے یقین میں ترقی ہوگی. ایسے ہی بار بار اللہ کا ذکر کریں گے اس سے بھی ایمان میں ابھار پیدا ہوگا. تو ایمان کو بنانا ضروری ہے. مرنے سے پہلے ایمان کو درست کرنا، ایمان کو مضبوط کرنا ضروری ہے. اگر ایمان میں کمزوری ہوئی تو مرتے وقت بھی خطرہ ہے. شیطان تو ہر وقت ٹو میں لگا ہوا ہے کیسے اس مسلمان سے اس کا ایمان سلب کر لو، ہر وقت اسی فکر میں ہے. تو اور ایمان ایک ایسی دولت ہے
اس ایمان کی برکت سے اللہ پاک دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا اور جنت عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، ایک دن دوزخ کی آگ سے نکال دیا جائے گا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، کچھ کمزور ایمان والے جن کے گناہ زیادہ تھے وہ بھی دوزخ میں ہوں گے۔ جو اپنے گناہوں کی سزا بھگتتے رہیں گے، دوزخ سے نکال کے ان کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو کچھ لوگ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے لمبا عرصہ دوزخ میں جلیں گے، تو کافر کہیں گے تمہارے پاس ایمان تھا، ہمارے پاس ایمان نہیں تھا، آج تم بھی آگ میں ہم بھی آگ میں، کیا فائدہ ہوا تمہارے ایمان کا؟ اس پہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اعلان ہوگا جس کے دل میں ذرہ تھوڑا سا ایمان ہے، ذرہ برابر ایمان ہے، اس کو آج دوزخ کی آگ سے نکال دیا جائے۔ تو سارے ایمان والوں کو باہر کر دیا جائے گا دوزخ سے، اور کافر دیکھیں گے سارے کافر ہی کافر دوزخ میں ہیں، اب وہ تمنا کریں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اب وہ تمنا کریں گے اور بار بار تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ان کی یہ تمنا پوری نہیں ہوگی۔ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے، ہمیں اللہ نے ایمان دیا ہے اور غیروں کو اللہ نے، اہل باطل کو اللہ نے مکان دیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر ایمان والوں کے پھسل جانے کا ڈر نہ ہوتا تو کافروں کے مکانوں کی چھتیں میں سونے کی بنا دیتے، لیکن بنائے نہیں ہے۔ نہیں، قارون سب سے پہلا وہ شخص ہے جس نے اپنے مال کی نمائش کی، قدموں پہ لاد کے گلیوں بازاروں میں پھرایا، لوگوں کو دکھا دیکھو لوگوں میرے پاس کتنا مال ہے۔ لوگوں نے کہا واہ قارون واہ، کمال کر دیا، اتنا مال، اتنی دولت، اتنے اسباب، لیکن جب زمین میں دھنس گیا تو پھر وہی لوگ جو کہہ رہے تھے واہ قارون، وہی کہنے لگے یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے، اگر اتنا مال ہوتا ہمارا بھی یہ حشر ہوتا۔ اللہ نے ہمیں بچایا ہے۔ تو بھائی ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے، تو اب ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنی۔ ایمان کی برکت سے آدمی گناہوں سے بچتا ہے، ایمان کی قوت کی برکت سے آدمی نیکی پہ پڑتا ہے۔ تو ایمان میں قوت پیدا ہوگی دعوت سے، بار بار کی دعوت، ہر دعوت سے ایمان مضبوط نہیں ہوگا، ایمان و یقین کی دعوت سے ایمان مضبوط ہوگا۔ ایمان و یقین کی دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ معبود اور الہ اس ذات کو کہتے ہیں جب بھی انسان کو کوئی حاجت پیش آئے اس کی پہلی توجہ جدھر جائے اس کا الہ ہے۔ تو سارے الہوں کی نفی کر دی کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی سارے کام بنانے والا ایک اللہ ہے، بادلوں سے بارش برسانے والا اللہ ہے، مال کے ساتھ اور مال کے بغیر کام بنانے والا اللہ ہے، اور سارے انسانوں اور سارے اہل روح کو رزق دینے والا اللہ ہے۔ نفع کے اسباب جمع ہو جائیں وہ نقصان دینے پہ قادر، نقصان کے اسباب جمع ہو جائیں وہ نفع دینے پر قادر، اور سارے انسانوں کا رازق اللہ ہے اور نفع نقصان کا تنہا مالک اللہ ہے۔ اس زمین میں جو حالات آ رہے ہیں یہ خود بخود نہیں ہیں، اللہ کے چاہنے سے ہیں۔ جیسے اعمال اوپر جائیں گے ویسے حالات نیچے آئیں گے۔ اب احوال درست ہو جائیں اس کے لیے اپنے اعمال کو درست کرنا پڑے گا۔ اعمال درست ہوں گے، احوال درست ہوں گے، احوال تو، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ میرے اوپر یہ پریشانیوں کے انبار آ رہے ہیں، پریشانیوں کا پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، یہ خود بخود آ رہے ہیں، خود بخود نہیں، اس کا نظام اللہ پاک چلا رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، قوم نے بات نہ مانی، انہوں نے کہا تمہارے اوپر 3 دن میں عذاب آئے گا۔
وہ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا عذاب سروں پہ منڈلانے لگا، کہنے لگے سچ مچ عذاب آ گیا، اب کیا کریں؟ وہ گھروں سے نکلے، خود بھی نکلے، عورتوں کو نکالا، بچوں کو نکالا، جانوروں کو نکالا، سارے روئے دھوئے، آوزاری چیخ و پکار کی اور ایمان لے آئے، ایمان لے آئے۔ اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو واپس کر دیا۔ تو آئے ہوئے عذاب کو واپس کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ ساری امت کو اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنے پر تیار کرنا ہے۔ اللہ ہم گنہ گار ہیں، ہم مجرم ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے حالات ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو توبہ میں 3 چیزیں ہیں، ایک تو گزشتہ پر نادم ہو جائے، جو پہلے گناہ کیے ہیں اس پہ نادم ہو جائے، پشیمان ہو جائے اور حال میں اس کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ ان 3 چیزوں کا نام توبہ ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ بندے کا حق بھی متعلق ہے تو پھر چوتھی چیز بھی ہے کہ اس بندے کا حق ادا کرے یا اس سے معاف کرائے۔ یہ توبہ ہے، اس سے اللہ پاک احوال کو درست فرماتے ہیں۔ توبہ، رجوع اللہ۔ اگر توبہ تو کر لی ہے، گزشتہ پہ نادم ہو گیا، توبہ کر لی، لیکن اس گناہ کو چھوڑا نہیں ہے، اس کی مثال ایسے ہے، کنویں کے اندر کتا گر گیا، مفتی سے جا کے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا اتنے ڈول نکالو، تو ڈول نکال کے گئے، پھر مسا اتنے ڈول نکال دیے، کنواں پاک ہو گیا؟ انہوں نے کہا کتا نکالا کہ نہیں، کتا تو نہیں نکالا، کہ پھر کنواں پاک نہیں ہوا۔ توبہ تو کر لی، لیکن جو گناہ کر رہا تھا ان کو نہیں چھوڑا، تو یہ توبہ کامل نہیں ہے، یہ توبہ کامل نہیں ہے، گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ تو بہرحال تو احوال درست ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ ہی ہے توبہ استغفار، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ جیسے نبیوں نے طریقہ اختیار کیا ہے اس طریقے پہ زندگی گزارنی ہے۔ جن قوموں نے نبیوں کی بات نہیں مانی، پھر اللہ نے ان کو کیسے مشکلات میں ڈالا، اس کا ذکر اللہ نے جگہ جگہ کیا ہے قرآن کے اندر۔ حضرت نوح علیہ السلام رات دن قوم کو دعوت دی، قوم والے بات نہیں سنتے تھے، کپڑے لپیٹ لیتے تھے، کانوں کو بند کر لیتے تھے، اس کی باتوں کا اثر ہمارے اوپر نہ ہو۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام صبح و شام دن رات دعوت دے رہے ہیں۔ کچھ تھوڑے سے لوگوں نے ایمان قبول کیا، لوگ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ تھوڑے سے لوگ ہیں، تو جو قلیل ہوتے ہیں وہ تو کمزور اور ناکام ہوتے ہیں، جو کثیر ہوتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ قلیل ہیں، ہم کثیر ہیں، یہ ناکام ہیں، ہم کامیاب ہیں۔ تو کامیابی ناکامی کا معیار قلت اور کثرت نہیں ہے، کامیابی ناکامی کا معیار جو ہے وہ اطاعت ہے، اطاعت اللہ، اطاعت الرسول ہے۔ تو انہوں نے اطاعت نہیں کی، اللہ پاک نے کثرت کو ڈبو دیا پانی میں، اور قلیل جو ایمان والے تھے ان کو کشتی کے ذریعے سے بچا دیا۔ تو وہ لوگ جو خواہشات پہ چلتے تھے، نبی کی بات نہیں مانتے تھے، ان کا یہ حشر ہوا۔ پھر قوم سبا، ان کی طرف اللہ پاک نے 13 نبی بھیجے لیکن نہیں مانے، اور ان کے بہترین ڈیم تھے، ان ڈیموں میں 3 دروازے لگا رکھے تھے اور آگے ایک بڑا تالاب بنایا ہوا تھا، اس سے نہریں نکالی ہوئی تھی۔ تو لیکن نبیوں کی بات جب نہ مانی، اسی ڈیم کو اللہ نے ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دیا۔ کیا تو آبپاشی کا ذریعہ تھا، اور بڑے باغات تھے ان کے، ایسے باغات تھے کہ کوئی آدمی بغیر ان کے باغ میں سر پہ خالی ٹوکری لے کے داخل ہوتا، باغ کو پار کرنے سے پہلے اس کی ٹوکری بغیر توڑے پکے پھلوں سے بھر جاتی، ایسے باغات تھے، اور رسیلے میوے اور ذائقے دار میوے۔ لیکن جب اللہ کی بات نہ مانی تو اسی ڈیم کو اللہ نے توڑ دیا اور ان کو ہلاک کیا۔ تو یہ واقعات اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو جس ترتیب پر چلے گا اس کا وہی نتیجہ ہے جو پہلوں کا نتیجہ نکلا ہے۔
پہلو کا نتیجہ نکلا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا عیسیٰ ہم آپ پہ ایمان لاتے ہیں لیکن آسمان سے دسترخوان اترے اس پہ گوشت اور روٹی اور پھر ایمان لائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، آسمان سے دسترخوان اترا، اس پہ گوشت روٹی، حکم آیا کہ غریب کھا سکتا ہے، معذور کھا سکتا ہے، مالدار نہیں۔ وہ مالداروں نے بھی کھانا شروع کر دیا، اللہ نے پھر ان کو ختم کر دیا۔ تو اب کوئی بھی قوم ہے جس نے نافرمانی کی ہے، اللہ نے کسی کو ہوا سے ہلاک کیا، کسی کو پانی سے ہلاک کیا، کسی کو فرشتہ کی چیخ سے ہلاک کیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پوری کی پوری اس طرح ہلاک نہیں ہوگی، اس طرح ہلاک نہیں ہوگی۔ بعض قوموں کی شکلیں مسخ ہوئی، شکل بدل جاتی تھی۔ بنی اسرائیل، اللہ پاک نے منع کیا ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو، مچھلی کا شکار۔ اللہ کی شان، ہفتے کے دن پانی پہ مچھلی بھی زیادہ آتی، ان کے منہ میں پانی آتا۔ انہوں نے کیا کیا کام کہ اس کے قریب جو ہے گڑھے کھود لیے پانی کے قریب، ادھر سے پانی کو کھول دیا، ہفتے کے دن مچھلیاں اور پانی ادھر آ گیا، پھر راستہ ان کا بند کر دیا، اتوار کے دن پکڑ لی۔ یوں ہیلا کر کے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، ہیلے سے نافرمانی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ تو ان میں دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ ان کو منع کرتا تھا کہ دیکھو تم اللہ کا حکم توڑ رہے ہو، چاہے ہیلے سے توڑ رہے ہو، لیکن ہے نافرمانی، مت کرو ایسا۔ تو وہ ان سے تنگ آ گئے کہ تم تو ہمیں منع کرتے ہو، ٹوکتے ہو، ہمیں ٹوکتے ہو۔ تو بستی میں ایک طرف وہ ہو گئے، ایک طرف نیک لوگ ہو گئے، بیچ میں دیوار کھینچ دی۔ ایک دن اٹھے ہیں، دیکھتے ہیں بستی دیوار کے پرلی طرف کوئی آواز نہیں ہے، جہاں انسان ہوتے ہیں آواز ہوتی ہے، آواز نہیں، تو چڑھ کے دیکھا، پرلی طرف دیکھا تو دیکھا ہو تو انسان ہی نہیں وہاں، وہ کوئی بندر ہے، کوئی خنزیر۔ اللہ نے شکلیں مسخ کر دی، شکلیں مسخ کر دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شکلیں مسخ نہیں ہوں، ہاں کچھ لوگوں کی شکلیں بدلیں گی قیامت کے قریب۔ صاحب نے پوچھا اللہ کا رسول کیوں، وہ مسلمان نہیں ہوں گے؟ کہ نہیں مسلمان ہوں گے، پھر گانے کے شوقین ہوں گے، رات کو گانا سنتے سنتے سو جائیں گے، صبح اٹھیں گے ان کی شکلیں بدل چکی ہوں گی۔ قیامت کے قریب کچھ لوگوں کی اس طرح شکلیں بدلیں گی۔ تو بہرحال اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، آپ کی اطاعت کرنی پڑے گی، آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنا پڑے گا، اس کے سوا کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تائی جب دعوت دیتا ہے پھر اس پہ حالات بھی آتے ہیں، اللہ آزماتا بھی ہے، کچے ہیں پکے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، حالات آئے۔ حضرت عمر شریک رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئی، دعوت دینا شروع کی، حالات آئے، اللہ نے مدد کی۔ یوں حالات بھی آتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اب ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے، تھوڑا سا خوف بھیج کر، کسی لائن کا کوئی خوف آ جائے گا، والجوع تھوڑی سی بھوک بھیج کر، ونقص من الاموال مالوں میں کمی کر کے، والانفس نفسوں میں کمی کر کے، والثمرات پھلوں میں کمی کر کے، وبشر الصابرین جو ان کمیوں کو برداشت کر لے گا تو پھر بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے، جمنے والوں کے لیے بشارت۔ اسے اللہ آزماتا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے کیسے امتحان لیا، اللہ نے پاک نے خواب دکھایا کہ بیٹے کو ذبح کرو، تیار ہو گئے، خواب کو سچا کر دکھایا۔ اللہ پاک وہی بھی بھیج سکتے تھے لیکن وہی نہیں بھیجی، خواب، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، خواب بھی۔ تو اللہ آزماتے ہیں، آزماتے ہیں۔ آزمائش اللہ سے مانگنی نہیں ہے، لیکن جب آ جائے تو پھر اللہ کی مدد سے ہم اس آزمائش میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کامیابی کا واحد راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے، اس کے علاوہ کامیابی نہیں ملے گی۔
اب آپ کا اتباع کرنا ہے تو آپ کا طریقہ سیکھنا پڑے گا، آپ کا طریقہ سیکھنا پڑے گا۔ کچھ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں، کچھ حرام کی ہیں۔ جو حلال ہیں اس کے استعمال میں بندے کا فائدہ ہے، اس لیے اللہ نے حلال کی ہے۔ کچھ چیزیں حرام کی ہیں، اس میں بندے کا نقصان ہے، اس لیے اللہ تو بندے کا نقصان نہیں چاہتے، ان کو حرام کر دیا۔ اب بندہ حلال کو بھی اختیار کرتا ہے، حرام کو بھی اختیار کرتا ہے، تو یہ حلال و حرام کو جب ملائے گا تو پھر اللہ کی طرف سے حالات آئیں گے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی، کبھی اللہ کی فرمانبرداری کر رہا، کبھی نافرمانی کر رہا ہے، اس پہ حالات۔ اب تبلیغ کا کام اس لیے ہے، جو لوگ حلال کو چھوڑ کے حرام میں پڑے ہوئے ہیں ان پر ایسی محنت کرنا، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ حرام کو چھوڑنے والے بن جائیں، نافرمانیوں سے بچنے والے بن جائیں، اتباع کو اختیار کرنے والے بن جائیں۔ یہ مقصود ہے دعوت سے، سیکھنا ہے۔ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں ہیں جس کو مشتبہات کہتے ہیں، اس سے بچنا۔ الحلال بین والحرام بین وبینہما المشتبہات، ان سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ مشتبہ چیزوں سے بھی آدمی بچ جائے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ اختیار کرنے سے اللہ بے گمان جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے، استغفار کی کثرت سے اللہ بے گمان جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے، اور درود پاک کی کثرت سے اللہ پاک بے گمان جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ اسباب رزق ہیں، اسباب رزق ہیں۔ جو اکثر وقت بابوضو رہے گا اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دے گا، اور جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اس کی عمر میں برکت ہوگی، اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ یہ اسباب ہیں، ان اسباب کے اختیار کرنے سے برکتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ایسا کلمہ ہے، سارے جانداروں کو اس کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے۔ یہ سارے جانوروں کی تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس لیے اللہ کو یاد کرنا، رات کو بھی دن کو بھی۔ اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے غذا دی، روزی دی، بڑا کیا، آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پیر، زبان، ساری نعمتیں دی ہیں۔ ساری نعمتیں استعمال کرنے کے بعد پھر اگر اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اس نے تو اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا، ناشکری کی ہے۔ اتنا بڑا محسن کہ ساری نعمتیں دے کے اور پھر بندے کو مکلف کیا ہے کہ بندے ایسے زندگی گزار، نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکوٰۃ دے، حج کر، احکامات ہیں۔ نماز میں دنیا کے بہت سارے فائدے ہیں، آخرت کے بے شمار فائدے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ کوئی پریشانی ہو، اللہ کی مدد کی ضرورت ہو تو نماز کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر ہماری نماز ٹھیک ہوگی، آدمی بے حیائی برائی سے روکے۔ ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا، اللہ کے رسول وہ دن کو نماز پڑھتا ہے، رات کو چوری کرتا ہے، اور ان قریب اس کی نماز کو چوری سے روک دے گی۔ اگر نماز ہماری صحیح ہوگی تو آدمی کی زندگی صحیح ہوتی چلی جائے گی، گناہوں سے بچتا چلا جائے گا۔ گناہ ہے، چاہے ہیلے سے آدمی کرے۔ ایک قاضی صاحب تھے، وہ ہیلا کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ بچاتے تھے، مال کی زکوٰۃ بچاتے تھے۔ جب سال پورا ہونے کو ہوتا، سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو سال پورا ہونے سے پہلے اپنا سارا مال بیوی کو ہدیہ کر دیتا۔ اب بیوی مالک بن گئی، اب سال جب بیوی کے ملک میں پورا ہونے لگتا، اس پہ زکوٰۃ واجب ہونے لگتی، تو بیوی سارا مال خامد کو ہدیہ کر دیتی۔ یوں ہیلا کر کے زکوٰۃ بچاتے تھے۔ زکوٰۃ تو بچ گئی، زکوٰۃ سے تو بچ گئے، لیکن اس کا نقصان کیا ہوا؟ قاضی صاحب جب مرنے لگے تو ان کا ایمان سلب ہو گیا۔
ایمان سلب ہو گیا۔ تو ایسی دنیا کو کیا کرنا جس سے ایمان جاتا رہے؟ اور یہ دنیا گھٹیا ہے، ایمان بڑھیا ہے۔ اس کمزور سے کمزور درجے کا جو ایمان ہوگا، اس کی برکت سے اللہ دوزخ سے نجات دے گا، اور جنت میں اللہ اس کو محلات عطا فرمائے گا۔ اور جنت کے محلات سونے چاندی کے ہوں گے، حور غلمان ہوں گی، 72 حوریں ہوں گی، اور حضرت آدم علیہ السلام جیسا قد ہوگا، اور حضرت اب السلام جیسے اخلاق ہوں گے، حضرت داؤد علیہ السلام جیسی آواز ہوگی، اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس سب سے آخری درجے کے جنتی کو ملے گی۔ تو یہ جنت کس پر ملے گی؟ فرما برداری پر۔ اللہ کی فرما برداری کرے گا، اللہ خوش ہو کے اس کو انعام عطا فرمائے گا۔ اور پھر دنیا میں تو آدمی کتنا بڑا بھی محل بنا لے، موت پہ چھوڑنا پڑتا ہے، چھوٹ کی جائے گا ایسے، لیکن جنت کے محلات، جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں۔ دنیا میں آدمی چاہتا میں ہمیشہ جوان رہوں، یہ خواہش پوری نہیں ہوتی، یہ خواہش جنت میں پوری ہوگی۔ تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے وہی دنیا میں رہ کے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اس کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ رزق کی وجہ سے آدمی کتنے گناہ کرتا ہے، چور ڈاکو جو ان گناہوں میں مبتلا ہیں، وہ اس وجہ سے مبتلا ہیں کہ ان کا یقین یہ ہے کہ مال سے کام بنے گا، جیسے غلط طریقہ صحیح طریقہ مال حاصل کرو، دوسرے کی جان لو مال لو، دوسرے کو نقصان پہنچاؤ مال جمع کرو۔ بھائی مال والوں سے کام نہیں بنتا، حکومت والوں سے کام نہیں بنتا، عہدے منصب والوں سے کام نہیں بنتا، کام تو اللہ ہی بناتے ہیں، اپنی قدرت سے بناتے ہیں۔ یہ صحیح یقین، اس کو سیکھنا ہے، اس پہ آنا ہے، اس پہ لانا۔ جب آدمی اس کو سیکھے گا کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کن باتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو اس کے مطابق زندگی گزارے گا۔ جب پتہ ہی نہیں ایک آدمی کو ناراضگی والی باتیں کون سی ہیں اور راضی کرنے والی باتیں کون، تو کیسے بچ سکے گا؟ تو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا، خوشی میں ناگواری میں۔ ہم خوشی میں بھی آزاد نہیں ہیں، ناگواری میں بھی آزاد نہیں ہیں۔ خوشی میں احکامات پورے کرنے ہیں، ناگواری میں احکامات پورے کرنے ہیں۔ نہ عیش میں اللہ کو بھولے، نہ تیش میں اللہ کو بھولے، ہر حال میں اللہ کو یاد کریں۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو ذکر کثیر، سبحوہ بکرۃ و اصیلا، صبح شام اس کی پاکی بیان کرو۔ اللہ کو ہر حال میں یاد کرنا۔ اللہ کی یاد کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پورا کرنا، یہ اللہ کی یاد ہے، یہ اللہ کی یاد ہے۔ اللہ پاک کے احکامات کہاں سے معلوم ہوں گے؟ نبی کے دربار سے معلوم ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے معلوم کرو۔ اور آپ علیہ السلام کا اتباع آدمی جب ہی کرے گا جب آپ پر بھروسہ ہوگا، کامل یقین ہوگا، پھر آپ کہتے ہو۔ یہ یقین صحابہ کو حاصل تھا۔ تو ایک دفعہ روم اور فارس والوں کی لڑائی ہوئی۔ فارس والے بت پرست تھے، رومی لوگ جو ہے تھے یہ بھی کافر، لیکن اہل کتاب تھے، اہل کتاب۔ صحابہ چاہتے تھے چلو اہل کتاب تو ہیں، ان کو فتح ہو، اور مشرکین مکہ چاہتے تھے روم والوں کو، فارس والوں کو فتح ہو۔ وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، فارس والے غالب آ گئے روم والوں کو۔ حضرت ابوبکر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے کہ تو زیادہ خوش نہ ہو، روم والے فارس والوں کے پہ غالب آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ کہا تم پکے جھوٹے، ایسا ہوگا، شرط لگا لو۔ شرط لگا دی 10 اونٹنیاں، اگر روم والے غالب نہ ہوئے تو 10 اونٹنیاں تم ہمیں دو گے، اور غالب ہو گئے تو 10 ہم آپ کو دیں گے۔
واپس آ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول میں شرط لگا کے آیا ہوں. آپ نے کہا میں نے نہیں کہا تھا بھائی 3 سال میں غالب ہو جائیں گے. دوبارہ جاؤ ان سے کہو 3 کے بجائے 10 سال کی شرط لگاتا ہوں اور 10 اونٹنیوں کے بجائے 100 اونٹنیوں کی شرط لگاتا ہوں. گئے انہوں نے کہا جی ہم معاہدہ دوبارہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اپنا کوئی ہمیں ضامن پیش کرو. حضرت ابوبکر نے اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن کو پیش کیا کہ یہ میرے ضامن ہوں گے، میں آگے پیچھے بھی کہیں گے تو یہ ادا کرے گا. اللہ کی شان ہے. 7 ہی سال گزرے تھے، روم والے پھر غالب آ گئے. حضرت ابوبکر صدیق گئے، ان سے جا کے مال وصول کیا. اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہ کے رسول یہ 100 اونٹنیاں میں لے کے آیا ہوں اس وجہ سے. آپ نے میں ان کو صدقہ کر دو، صدقہ کروا لیا. صدقے سے یہ کروائی کہ اس وقت تو شرط لگانا حرام نہیں تھا، بعد میں حرام ہوا. اس لیے حرمت کے آنے سے پہلے یہ شرط لگائی تھی، کیونکہ آگے جا کے اس نے حرام ہونا تھا، اسے آپ علیہ السلام نے سارا مال صدقہ کروا دیا. لیکن صحابہ کا یہ یقین کیسا ہے کہ اللہ کے نبی کے کہنے پر 100 اونٹنیوں کی شرط لگا دی. یہ یقین آدمی کو عمل پہ ابھارتا ہے. یقین صحیح ہوگا تو عمل صحیح ہوگا. اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے دعوت ہے. جہاں بھی جائیں، جب بھی ہو، جہاں بھی موقع ہو تو دعوت ہر حال میں لگا. اللہ کی بڑائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی، اس کو ہم بیان کرتے رہیں، اس سے ایمان مضبوط ہوتا رہے گا. ایسے ہی جو آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرما دے گا، ہر تنگی سے راستہ نکال دے گا. جو آدمی آپ علیہ السلام پہ درود پاک پڑھتا ہے، جب تک یہ درود پڑھتا رہے گا فرشتہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتا رہے گا. رحمت کی. اب ہمارے ہاتھ میں ہے، چاہے زیادہ دعا کروا لے فرشتے سے، چاہے تھوڑی کروا لے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا درود پاک پڑھے آدمی یا استغفار کرتا رہے. ایک تو ہے 3 تسبیحات، یہ تو بیٹھ کے اطمینان سے جی لگا کے دھیان جما کے کرنی ہے، اور باقی چلتے پھرتے بھی ہماری توجہ اللہ کی طرف ہے. رجوع الی اللہ، غافل نہ رہیں، ذکر کرتے رہیں. ہر حال میں ذکر، اللہ کا ذکر. تو ذکر کی برکت سے اللہ دلوں میں اطمینان نصیب فرماتا ہے. اطمینان. درود پاک ہے، استغفار ہے، تیسرا کلمہ ہے. تیسرے کلمے کے بڑے فضائل ہیں. ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر نیکی کر لے؟ صحابہ تعجب میں پڑ گئے، حضور احد پہاڑ تو بہت بڑا، اتنی نیکی کون کر سکتا ہے؟ فرمایا تم میں سے ہر آدمی کر سکتا ہے. سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس میں 99 مصیبتوں کا علاج ہے. ادنا درجہ یہ ہے جس رنج و غم میں آدمی مبتلا ہے، اللہ اس کو دور فرما دے گا، اس کو دور فرما دے گا. جی اللہ کے یاد کی کثرت، اللہ کے ذکر کی کثرت، رجوع الی اللہ، توجہ الی اللہ ہر حال میں، ہر حال میں. تو جس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی زندگی آپ علیہ السلام کے حکموں، آپ علیہ السلام کے طریقے پہ آ جائے اور اللہ کے احکامات کے پورا کرنے والا وہ بن جائے، اس کی زندگی یہ کامیابی کی طرف اس کو لے جا رہی ہے، کامیابی کی طرف. اور پھر آپ علیہ السلام جو پورا دین لے کے آئے ہیں، اس پورے دین کو اختیار کرنا ہے. یہ 6 نمبر ہمارے جو ہیں پورے دین پہ چلنے کے لیے مومن ہیں، مومن ہے. اس کی برکت سے آدمی پورے دین پہ چلنے والا بن جائے. دین میں خالی نماز روزہ ہی نہیں ہے، حقوق بھی ہیں. اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول کا حق ہے، دین کا حق ہے.
ان حقوق کو ادا کرنا۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے حکموں کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کے احکامات پورے کیے جائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اور دین کا حق یہ ہے کہ اس کی محنت کے لیے وقت فارغ کیا جائے، وقت اس محنت پہ آنا ہے، اس محنت پہ لانا ہے، آنا ہے۔ جیسے اللہ کا، اللہ کے رسول کا حق ہے، ایسے لوگوں کا بھی حق ہے، جانوروں کو بھی حق ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص ملنے کے لیے آگے بڑھا، درختوں کے پاس سے گزرا، پرندوں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، دیکھا چڑیا کے بچے انہوں نے شور مچایا ہوا ہے، ان کو اٹھایا، اپنی چادر کے پلو پر بٹھا دیا۔ چڑیا کو پتہ لگا، وہ بھی سر پہ منڈلانے لگی، میرے بچوں کو چھوڑو۔ انہوں نے بچوں سے پلو ہٹایا، چڑیا بھی ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گئی، انہوں نے پلو دے دیا، آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول، یوں کر کے میں نے چڑیا کے بچے پکڑے، چڑیا بھی بیٹھ گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، چڑیا نے اپنی آزادی کو اپنے بچوں کی خاطر قربان کر دیا، اس کو چھوڑ دو۔ اس صحابی نے پلو اٹھایا، چڑیا اڑی اور اڑ کے قریب ہی بیٹھ کے گئی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کو واپس چھوڑ کے آؤ، جہاں سے لیا وہیں چھوڑ۔ ایسے اللہ کے نبی کو تو اس کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ جانوروں کے اوپر بھی ظلم کیا جائے۔ ایک اونٹ نے آپ کو دیکھا، بڑبڑایا، گردن زمین پہ رکھی، آپ قریب آئے، پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضور میرا ہے۔ اچھا میرے ہاتھ اس کو بیچ دو۔ حضور بیچتا تو نہیں، آپ کو ہدیے میں دے دیتا۔ فرمایا نہیں، یہ اونٹ شکایت کرتا ہے کہ یہ مجھ کو چارہ تھوڑا دیتا ہے، کام زیادہ دیتا ہے۔ جانوروں کا حق ہے، انسانوں کا حق ہے، والدین کا حق ہے، والدین کا حق ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرو، ان کو اف نہ کہو اور نہ ان کو ڈانٹو، بات ان سے نرمی سے کرو، اور عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے کندھوں کو جھکا دو، اور یہ دعا کرو، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ اچھا والدین نے بچے کو پیدا نہیں کیا، پیدا کرنے والے تو اللہ ہے، لیکن یہ والدین اس بچے کے دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب ہوئے ہیں، اس لیے ان کا حق ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرو اگرچہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، والدین کے ساتھ بھلائی کرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ جس آدمی کا حق ہے اس کو پتہ ہے میں اپنے حق کا مطالبہ کروں گا تو جھگڑا پیدا ہوگا، جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کا مطالبہ چھوڑ دیا، ایسے شخص کو اللہ پاک جنت کے بیچ میں محل عطا فرمائے۔ جیسے اس پر محل ملتا ہے، ایسے جو آدمی 100 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے گا اس کو جنت میں محل ملے گا، 20 دفعہ پڑھے گا 2 محل، 30 دفعہ پڑھے گا تو 3 محل میں، جتنے 10 مرتبہ پڑھتا جائے گا محل بنتا چلا جائے گا۔ اس سے اعمال کی قیمت معلوم ہوتی ہے، دنیا کے اندر ہماری زندگی کتنی قیمتی ہے۔ ایک آدمی صبح سے لے کے شام تک کتنی دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ سکتا ہے؟ سورۃ اخلاص۔ حقوق کو ادا کرنا، حقوق، ہر حق والے کا حق لینا۔ بھائی حقوق ادا کریں گے تو مقام پہ تبلیغ کا کام بھی کر سکیں گے۔ اگر لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے تو پھر جس کا حق مارا ہے اس کے دروازے پر دستک جا کے نہیں دے سکتے چلے کے لیے۔ محلے والے تو نہیں بخشتے کہ وہی تو ہے، میرا حق مارا ہوا ہے، مجھے کیا چلے کے لیے، چل اپنا کام کرو جاؤ۔ تو مقامی کام سے بھی آدمی کی اصلاح ہوتی ہے، اصلاح۔ مقام پہ کام وہی کر سکے گا جس کی زندگی صاف ستھری ہوگی، لوگوں کے حقوق ادا کیے ہوں، کسی پہ ظلم زیادتی نہیں کی ہو، صبر کیا ہوگا لوگوں کے ظلم زیادتی پہ، ایسے آدمی سے اللہ مقام پر پیغام لے۔ حق ادا کرنا، جیسے اللہ کے نبی نے دین کا حق ادا کیا، صحابہ نے دین کا حق ادا کیا، اور آپس کے حقوق بھی ادا کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مال خرچ کرتے تھے حضرت بشریٰ رضی اللہ عنہ کی والدہ پر، یہ رشتہ دار بھی تھے، غریب بھی تھے، ان کو مال دیتے، ان کا خیال رکھتے۔ اللہ کی شان، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ جب تہمت لگی
تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس نے اتنا مشہور کیا، اس بات کو اتنا مشہور کیا جس مجلس میں بیٹھتا بس یہی بات بات سادہ لو صحابہ بھی اس کی باتوں میں آ گئے، ان کی زبان پہ بھی وہی بات جاری ہو گئی جو یہ منافق کہہ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ اگر تیرے سے غلطی ہو گئی تو بتا دو، اور اگر نہیں ہوئی تو بھی بتا دو۔ حضرت عائشہ نے والد بزرگوار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف رخ کیا، ابا جان آپ میری صفائی پیش کر دیں اللہ کے نبی کو۔ انہوں نے کہا بیٹی مسئلہ ایسا ہے، میں صفائی کیسے پیش کر سکتا ہوں؟ حضرت عائشہ متوجہ ہوئی والدہ کی طرف، امی جان آپ میری صفائی حضور کے سامنے پیش کر دیں۔ بیٹی والدہ نے بھی کہا بیٹی مسئلہ ایسا ہے، میں صفائی کیسے پیش کر سکتی ہوں؟ پھر کہا پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ پھر اللہ پاک نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں کئی آیات نازل فرمائے، کئی آیات، اور جنہوں نے تہمت لگائی تھی ان پہ حد قذف جاری ہوئی، حد قذف، تہمت کی حد، تہمت لگا دینا یہ بڑی، محسنہ عورت پر تہمت لگانا، پاک باز عورت پر تہمت لگانا 100 سال کے عمل کو ڈھا دیتا ہے، 100 سال کے عمل کو ڈھا دیتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک عورت مردہ عورتوں کو غسل دیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ غسل دیتے دیتے کہنے لگی، وہ غسالہ کہنے لگی کہ یہ جو عورت تھی جس کو میں غسل دے رہی یہ بد چلن تھی، بس یہ کہنا تھا، اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چمٹ گیا، بڑا زور لگایا ہاتھ چھوٹ ہی رہا۔ اب وقت گزر رہا ہے، کافی دیر ہو گئی، گھر والوں نے کہا بھائی جلدی کرو، ہم نے میت کو دفن بھی کرنا ہے۔ وہ کہے میں کیا کروں، میرا ہاتھ نہیں چھوٹ رہا۔ پر کسی نے کہا ہوگا کہ اس کا ہاتھ کاٹو میت آزاد ہو، کسی نے کہا میت کا گوشت کاٹو ہماری عورت آزاد ہو، کسی نے کہا امام مالک رحمہ اللہ اس وقت کے بڑے عالم ہیں، ان کے پاس آدمی بھیجا، انہوں نے فرمایا اس عورت نے اس مردہ عورت پر تہمت لگائی ہے، اس لیے اس پر حد قذف جاری ہونی چاہیے۔ حد قذف 80 کوڑے ہیں، 80 کوڑے لگوائے، 1 2 3 4، جب 80 پورے ہو گئے ہاتھ چھوٹ گیا۔ ایسے آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو بھی تہمت میں شریک تھے ان پہ حد قذف جاری ہوئی، حد قذف، یعنی اتنی بڑی تکلیف اللہ کے نبی کو شاید ہی کسی سے پہنچی ہو جتنی اللہ کے نبی کو اس واقعے سے پہنچی۔ آدمی اپنے بارے میں بات برداشت کر لیتا ہے، لیکن گھر والوں کے بارے میں، اور پھر دیندار آدمی ہو، عالم ہو، پھر نبی ہو، اور نبی کے گھر والوں پر ایسی بات آ جائے تو اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوئی اس سے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کا عمل دیکھیں تو یہ خود تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول پکا منافق تھا، ان کا بیٹا اللہ کی شان مسلمان ہو گیا، پکا صحابی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اے اللہ کے رسول میرا باپ دنیا سے جانے لگا، مرنے لگا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنا جبہ مبارک دے دے، میں اس میں والد کو کفن دے دوں، ہو سکتا ہے اللہ بخشش فرما دے۔ آپ نے اپنا جبہ مبارک دے دیا، پھر باپ مر گیا، پھر آیا اللہ کے رسول میرا باپ مر گیا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ان کا نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ جنازہ پڑھانے کے لیے سامنے کھڑے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، اللہ کے رسول رئیس المنافقین ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا عمر اللہ نے مجھے منع نہیں کیا اس لیے میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، اور جنازہ پڑھا دیا، پھر بعد میں اللہ نے منع کر دیا۔ یہ ہے اس نے کیا کیا، اللہ کے نبی نے کیا کیا، یہ ہیں اخلاق، کمال اخلاق۔ اب ان پہ تہمت
لیکن ایک بعد حضرت بکر صدیق، پھر اللہ نے برات نازل فرما دی جب آیات میں قرآن پاک، اور قرآن پاک قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات کو بیان کرتا رہے گا۔ اب حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا کہ بستہ، تم میرے رشتہ دار ہو کر، میرے ممنون احسان ہو کے تمہیں بھی کسی بات کا خیال نہ آیا؟ تم نے بھی وہ بات کہہ دی اپنی زبان سے جو یہ منافق کہہ رہے تھے۔ قسم کھا لی کہ آئندہ میں مستہ پر کچھ خرچ نہیں کروں گا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، فضل والوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کی قسمیں کھا لیا کریں۔ پھر جتنا پہلا خرچ کرتے تھے اس کا دگنا خرچ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہے حق کو۔ آپ علیہ السلام مکے میں جب دعوت کا کام شروع کیا تو 13 سال مکے میں رہے، اور مکے والوں نے تکلیفوں پہ تکلیفیں دی ہیں، پریشانیوں پہ پریشانیاں۔ پھر آپ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ مدینہ میں 10 سال بھی چین سے نہیں رہے، کہیں غزوہ بدر، کہیں غزوہ احد، کہیں غزوہ خندق، کہیں غزوہ تبوک، غزوات۔ تو سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ 20 سال کے ظالم ہیں، 20 سال کے۔ تو اب جب مکہ فتح ہو گیا، مکے والے جمع ہو گئے، آپ نے فرمایا مکے والو، تم نے میرے اوپر فلاں موقع پہ یہ ظلم کیا، فلاں موقع پہ یہ کیا، فلاں پہ یہ کیا، اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں؟ کہنے لگے آپ کریم ابن کریم ہیں، کیا مطلب؟ معاف کر دیں۔ تو آپ نے معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ کیسے معاف کیا؟ کہ جو بیت اللہ میں آ جائے گا اس کو معافی، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو معافی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ ابو سفیان سردار ہیں، ان کے لیے کوئی تخصیص ہونی چاہیے، کیونکہ یہ خواص ہیں، ان کو لینے کے لیے بھائیو، ان کو لینے کے لیے ان کی رعایت کرنی پڑتی ہے۔ کہ اللہ کے نبی نے رعایت کی کہ ٹھیک ہے، جو بیت اللہ میں آ جائے گا اس کو معافی، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو معافی۔ کتنے کا آ جائیں گے اس میں، اس کے گھر میں اور بیت اللہ میں؟ فرمایا اچھا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی معافی۔ جو اللہ نے معاف کر دیا، اور 20 سال کے ظالموں کو معاف کیا۔ 20 سال کے ظالم۔ تو اس آپ علیہ السلام کے اس سلوک سے پھر مکے والے اسلام میں داخل ہوئے کہ یہ نبوت ہی ہو سکتی ہے، اتنے بڑے گناہ گاروں کو، اتنے ظالم، ایسے بڑے ظالموں کو معاف کر دینا، یہ اخلاق نبوت ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، 40 سال باپ سے جدا رہے، 7 سال کی عمر میں جدا کیا تھا، 40 سال کے بعد ملاقات ہوئی، اور والد کو آ کے بتا دیا کہ ان کو تو بھیڑیا کھا گیا، اور جھوٹ موٹ خون میں رنگ کے کرتا پیش کر دیا۔ رات کو روتے ہوئے آئے ابا کے پاس، ابا جان یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، یہ ان کا کرتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا، فرمانے لگے کیسا سمجھدار بھیڑیا تھا، یوسف علیہ السلام کو نکال کے کھا گیا اور کرتا پھٹا نہیں ہے۔ پہچان گئے کہ کوئی ہیلا کیا انہوں نے، اشارہ کر دیا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں اس واقعے سے ہمیں یہ بھی بات ملتی ہے کہ چھوٹوں سے گناہ ہو جاتا ہے، بڑے ان کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کی کمی کو معاف کر دیں۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو کیا، جو سو کیا، کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے قافلے نے اٹھایا، بازار مصر میں بیچ دیا، عزیز مصر نے خرید لیا، گھر لے گئے، بیوی کو کہا اس کا خیال رکھنا، وہاں سے جیل خانے میں پہنچ گئے، جیل خانے میں جیل والوں کو بھی دعوت دی، نبی تو داعی ہوتا ہے، وہاں بھی دعوت دی، لوگوں کو مانوس کیا۔ تو خواب دیکھا، خواب تو تعبیر پوچھنے کا یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے،
تعبیر بتلائی، تو ہوتے ہوتے وہاں سے پھر اللہ نے جیل سے نکالا اور مصر کا وزیر بنا دیا۔ بادشاہ نے دیکھا، مصر کے بادشاہ نے دیکھا بڑا سمجھدار انسان ہے۔ کیسے پتہ لگا سمجھدار ہے؟ کہ عزیز مصر نے خواب دیکھا، ارکان دولت سے پوچھا یہ میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اضغاث و احلام ہیں، یہ خیالی باتیں ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اگر کوئی تعبیر ہے تو ہم خوابوں کی تعبیر جانتے نہیں ہیں۔ اس پہ بادشاہ کے ایک نوکر کو خیال آیا کہ جی جیل خانے میں ایک آدمی ہے وہ خوابوں کی تعبیر بتلاتا ہے، اب مجھے وہاں بھیجے، میں آپ کو تعبیر لا کے یہ پہنچ گیا وہاں۔ اے یوسف میرے بھائی، یہ خواب ہے، اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ پہلے ان کو دعوت دی، پھر تعبیر بھی بتلائی، تعبیر بھی بتلائی، تدبیر بھی بتلائی۔ فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال میں غلہ خوب ہوگا، اگلے 7 سال میں پھر قحط پڑے گا۔ تدبیر یہ بتلائی کہ پہلے 7 سال میں غلہ خوب اگا کے اور جس کو جمع کر لیں اور دانے سٹوں سے باہر نہ نکالیں، جتنی ضرورت ہو اتنے، اس سے اس کو گھن نہیں لگے گا، کیڑی نہیں لگے گی، اور آئندہ 7 سال میں پھر کام دے گا۔ عزیز مصر حیران ہو گیا، اچھا خواب کی تعبیر بھی بتائیے، تدبیر بھی بتائیے، اس آدمی کو تو یہاں ہونا چاہیے۔ بلوایا کہ شخص کو بلا کے لاؤ، تو لوگ پہنچ گئے، وہ آدمی، ان کا جی عزیز مصر آپ کو بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ان سے پہلے ایک بات پوچھو کہ وہ جو عورتوں نے پھل کھاتے کھاتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، وہ معاملہ کیا تھا؟ تہمت جو لگی تھی اس کے دور کرنے کا طریقہ، اس کا معاملہ کیا تھا؟ بادشاہ نے پوچھا عورتوں سے کیا معاملہ تھا؟ ان عورتوں نے کہا یوسف علیہ السلام پاک دامن انسان ہے، تو وہ ہمارے سامنے سے گزرے، ہم ان سے ایسے متاثر ہوئیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ عزیز مصر کی بیوی بولی ہاں واقعی پاک دامن انسان ہے، میں نے بھی اس کو پھسلانا چاہا لیکن وہ میرے نرغے میں نہیں آیا، تو تہمت دور ہو گئی۔ پھر عزیز صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ان کو مصر کا وزیر بنا دیا، وزیر خوراک۔ اور جب عزیز مصر نے دیکھا باصلاحیت انسان ہے تو سارا ملک ان کے حوالے کر دیا۔ نام کے وہ تھے، کام کے حضرت یوسف علیہ السلام۔ مصر کے بادشاہ کو عزیز کہتے تھے، عزیز مصر، اور یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اب جہاں غلہ ختم ہوتا تو وہ غلہ لینے کے لیے عزیز مصر کے پاس آتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک آدمی کو ایک اونٹ کے بوجھ کے بقدر غلہ دیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے گھر بھی غلہ ختم ہو گیا، غلہ لینے کے لیے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام پہچان گئے، میرے بھائی ہیں، بڑا اعزاز و اکرام کیا، شاہی مہمان بنایا، غلہ دیا، اعزاز و اکرام کے ساتھ روانہ کیا۔ تو ان کو بھی لالچ ہوا کہ کہنے لگے اے عزیز مصر، ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے، اس کا ایک بھائی تھا وہ گم ہو گیا تھا، اور دوسرے بھائی کو والد نے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا، اس لیے آپ مہربانی کریں، آپ اس کے حصے کا بھی غلہ دے دیں۔ پرواہ نہیں، جو موجود ہے اس کو غلہ ملے گا، جو موجود نہیں ہے اس کو، ہاں جب آئندہ آؤگے تو اس کو ساتھ لے کے آنا، پھر اس کے حصے کا غلہ بھی دوں گا، اور اگر اس کو ساتھ نہ لائے تو پھر تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا۔ واپس گئے، والد صاحب کو بتایا، ابا جان عزیز مصر تو بڑا عجیب انسان ہے، اس نے ہمارا یوں احترام کیا، یوں اکرام کیا، شاہی مہمان بنایا، غلہ بھی دیا، اعزاز و اکرام کے ساتھ روانہ کیا، اور گوبریاں کھول کے دکھائی یہ غلہ ہمیں ملا ہے۔ تو ایک بوری کھولی، اس کے اندر جو پونجی تھی وہ بھی انہوں نے واپس کی ہوئی تھی، کہ ابا جان ہماری پونجی بھی واپس کر دی، ہمارے سے پیسے بھی نہیں دیے، ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے۔ اچھا علماء فرماتے ہیں یہ پیسے کیا واپس کیے؟ پیسے یا تو اس لیے واپس کیے کہ کیونکہ بھائیوں کو والد نے بھیجا تھا کہ غلہ لے کے آؤ، والد سے پیسے لینا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے پیسے واپس کر دیے، یا اس لیے واپس کیے
کہ بھائیوں نے اگرچہ اچھا سلوک نہیں کیا تھا لیکن تھے تو بھائی، بھائیوں سے پیسے لینے پر تبھی یہ تماجا نہیں ہوا، اسی چپکے سے واپس کر دیے، یا اس لیے واپس کیے کہ جب دوبارہ ان سے غلہ ختم ہو جائے گا ایسا نہ ہو کہ مال نہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ نہ آئیں، دوبارہ بھی میرے پاس غلہ لینے کے لیے آئیں، اس لیے پیسے واپس کیے۔ بہرحال وہ غلہ استعمال کرتے رہے، کرتے کرتے غلہ ختم ہونے لگا، پھر والد نے کہا جاؤ اور غلہ لے کے آؤ۔ کہا ابا جان بھائی کو لے کے جائیں گے؟ فرمایا نہیں بھیجوں گا، ہاں ایک شرط پر بھیجوں گا، تم اس کی حفاظت کرو، الا یہ کہ تم ہی کام میں آ جاؤ، اس کی حفاظت کرتے کرتے تمہاری جان چلی جائے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، یہی آپ سے اقرار کرتے ہیں، ہم اس کی اپنی جان سے حفاظت کریں گے۔ بھیج دیا، تو داخل ہو گئے مصر میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو کان میں بات کہی، میں تمہارا بھائی ہوں اور ہیلے سے آپ تمہیں روکوں گا، پریشان نہیں ہوں۔ اسی طرح شاہی مہمان بنایا، ان کو اعزاز و اکرام، غلہ دیا، غلہ لے کے روانہ ہوئے۔ پیچھے سے ایک آدمی نے آواز لگائی، او قافلے والو تم ہمارے چور ہو، بھائی کیا چیز تمہاری گم ہوگی؟ ہم تو شریف لوگ ہیں، غلہ لینے آئے تھے، غلہ لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، بادشاہ کا پیمانہ ناپنے والا گم ہو گیا ہے، اگر مل گیا تو پھر؟ انہوں نے کہا اگر ہمارے سامان میں مل گیا تو اسی کو آپ رکھ لینا۔ تو خود رکھا ہوا تھا، بوریاں کھولنا شروع کی، کھولتے کھولتے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان سے وہ غلے کا پیمانہ نکل آیا۔ کہنے لگے اس کو روکیں گے؟ تو بھائی اب پریشان ہے، انہوں نے کہا جی ہم 10 آئے، 10 میں سے جس کو روکنا چاہیں روک لیں، اس کو نہ روکیں۔ بڑے قول و قرار کے بعد بھائی کو لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کرے کوئی بھرے کوئی، چوری کسی سے ثابت ہو سزا کسی کو ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی کو روکیں۔ اس کو روک لیا۔ اب جو بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا جی میں تو والد کے سامنے جا نہیں سکتا، قول و قرار کر کے آیا تھا، یا بھائی کو لے کے جاؤں گا یا میں جاؤں گا ہی نہیں۔ تم نے جانا تو جاؤ، والد کو جا کے بتا دو کہ بیٹے نے چوری کر لی۔ واپس گئے، جا کے والد صاحب کو بتایا کہ بیٹے نے چوری کی ہے۔ والد صاحب کہنے لگے جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو، ان کے بھائی کو بھی تلاش کرو۔ اور وہ بھائی سر جوڑ کے بیٹھے، کیا کریں اب؟ والد نے کہہ دیا تلاش کرنے کا۔ تو سوچا، کہنے لگے کہ یوسف تو پتہ نہیں زندہ ہے، پتہ نہیں فوت ہو گئے ہیں۔ ایسا کرتے دوبارہ وہ بھائی جس کا معلوم ہے اس پہ دوبارہ کوشش کرتے۔ پھر آگے عزیز مصر کے بعد، عزیز مصر آپ بڑے اچھے انسان ہیں، والد جو ہے پریشان ہیں، ان کی آنکھیں بھی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی یوسف کے فراق میں، آپ مہربانی کریں یہ صدمہ نہ پہنچائیں والد۔ میں نے کہا اچھا تم ایک بات بتاؤ، تمہارا ایک بھائی تھا یوسف، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب حیران، وہ معاملہ تو ہمارے درمیان کسی کو خبر نہیں تھی، ان کو کیسے پتہ لگ گیا؟ پھر جب غور سے دیکھا پھر پہچان گئے، کہنے لگا انت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ ہاں، فرمایا کہ ہاں میں یوسف اور یہ میرا بھائی۔ یہ واقعہ سارے سے سنایا ہے۔ جب بھائیوں کو پتہ لگ گیا یوسف ہے، اس نے ہمارے ساتھ یہ بھلائی کی ہے، اب اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے، معافی مانگنے لگے، یوسف ہمیں معاف کر دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے، اب اس جگہ پہ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اور یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک جملہ فرمایا، ایک جملے میں سب کو موقع دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، تو میرا بھائی ہو، وہ تو شیطان ہمارے درمیان آ گیا تھا۔ بھائیو اگر تبلیغ کا کام کرنا ہے تو بہت سارے جائز کام بھی چھوڑنے پڑ جائیں گے، اپنے حقوق بھی چھوڑنے پڑ جائیں گے بعض دفعہ، پھر تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ تو جس کی اپنے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے بول چال بند تھی، اب واپس جا کر، وقت لگا کے واپس جائیں گے، پہلے جا کے سلام کریں گے اور یہ عرض کریں گے کہ جی قصور تمہارا ہے، ہمارا اس کو چھوڑیں، بس ہم اللہ کے لیے آپ کو معاف کرتے ہیں، تو اس لیے آپ کو سلام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جب ہم ایسا کریں گے تو پھر ہر ایک کے دروازے پر بھائیوں تبلیغ کا پیغام لے کے جا سکیں گے، تو تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ؟ تو کون یہ ارادہ کرتا جب واپس جائیں گے تو انشاءاللہ پہلے سلام کریں گے پھر اپنے گھر میں داخل ہوں گے؟ ہاں،
نبیوں والے اخلاق سے دین پھیلا ہے، نبیوں والے اخلاق۔ تو والد صاحب سے کہا ابا جان آپ اب ہمارے لیے استغفار کریں، فرمایا سوف استغفر لکم، ان قریب تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ تو علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تہجد کے وقت میں، اس وقت میں استغفار اللہ قبول فرماتے ہیں، تہجد کے وقت۔ بہرحال استغفار کی۔ اور یوسف علیہ السلام کی فراق میں جو والد کی آنکھیں چلی گئی تھی، تو بھائیوں کو کرتا دے کے بھیجا کہ کرتا دے دو، والد کی آنکھوں پہ پھیرنا، ان کی روشنی آنکھوں کے بجائے لوٹ آئے گی۔ آنکھوں پہ کب کرتا پھیرا تو بجائے لوٹ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھلا دیا ہے مصر میں۔ یہ ہے اخلاق، نبیوں کے اخلاق، اس سے دین پھیلا ہے۔ اور ہم بھی اگر دین پھیلانا چاہتے ہیں بھائیوں، نبیوں والے اخلاق اختیار کرنے پڑیں گے۔ اخلاق بھی نبیوں والا، اخلاص بھی۔ تو کام تو بڑے بڑے کیے، لیکن کام میں اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا۔ لوگ کہیں گے واہ واہ، لوگ کہیں گے بڑا ماشاءاللہ، بڑا سخی، بڑا بہادر، کچھ نہیں ملا۔ رب راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اس کے لیے کام کرو۔ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ اسے نیکی کر کے آدمی بار بار اس کا تذکرہ نہ کرے، نیکی کا دریا میں ڈالے، اللہ کے لیے کیا بس، بھول جائے۔ اب دین جو دنیا میں آیا ہے، دین دنیا میں آیا ہے، وہ نبیوں کی محنت سے آیا ہے، اور سارے نبیوں نے محنت کی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی جب بچے جوان ہوتے تھے ان کو کلمہ سکھاتے، ان کو نماز سکھاتے، ان کو دین سکھاتے تھے۔ آپ علیہ السلام بھی بیت ارقم میں جمع ہو جاتے، وہاں صحابہ چپکے سے جمع ہو جاتے اور ان کو دین سکھاتے۔ سارے نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب نے اپنی قوم کو، اپنی امتوں کو دین سکھایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی سکھایا ہے۔ تو مکے میں شروع میں آپ علیہ السلام غار میں تشریف لے جاتے، کھانا ستو ساتھ لے جاتے، اور 3-4 دن عبادت کرتے، اور جب وہ چیزیں ختم ہونے لگتی پھر تشریف لاتے۔ کبھی کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ آپ کو تلاش کر کے کون سے غار میں ہوں گے وہاں کھانا پہنچا کے آتے۔ اس کے بعد پھر نماز کا حکم آیا، پہلے وہی آئی، قم فانذر ربک فکبر۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر چپکے دعوت دینا شروع کی۔ 3 سال تک دعوت چپکے چلی ہے، چپکے 3 سال کے بعد پھر اعلانیہ دعوت دی۔ جب دعوت اعلانیہ دی تو آپ کے سگے چچا ابو لہب وہ مخالف ہو گئے۔ تبا لکا لہذا جمعتنا، محمد تو ہلاک ہو جائے نعوذ باللہ، اسی لیے ہمیں جمع کیا ہے۔ آپ اپنی دعوت کا کام کرتے رہے تو چچا پیچھے سے آتے، آپ کی پنڈلیوں کو پتھر مارتے، جیسے آپ علیہ السلام کی پنڈلیاں طائف میں لہو لہان ہوئی ہیں، ایسے آپ کی پنڈلیاں چچا نے بھی پتھر مار کے لہو لہان کیا ہے۔ لیکن جہاں آپ جاتے چچا آتا، لوگوں تم جانتے ہو یہ میرا بھتیجا ہے، اس کے دماغ میں فرق آ گیا، اس کی بات پہ یقین نہ کرنا۔ آپ اس کو چھوڑ کے آگے چلے جاتے، اگلوں سے بات کرتے، پیچھے چچا آ جاتے۔ تو اس میں دعوت دینے کا طریقہ سکھا دیا اللہ کے نبی نے کہ ایسے حال میں بھی دعوت کا کام چھوڑنا نہیں، ایسے حال میں ہم نے اپنا کام کرنا ہے، باقی اللہ کی مدد دائی کے ساتھ ہے، دائی کے ساتھ ہے۔ پھر چچا جو اتنی زور سے مخالفت کر رہا ہے، ایسے لوگوں کو ہٹا رہا ہے، قوت لگا رہا ہے اپنی، لیکن بات پھر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلی ہے، دائی کی بات چلی ہے، دائی کی بات چلی۔ ابو لہب بھی تکلیف پہنچاتا تھا، ابو لہب کی بیوی ام جمیل وہ بھی تکلیف پہنچاتی، جنگل میں جا کے کانٹے دار لکڑیاں لے کے آتی اور اب کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ کیا بخل، کیا بیر تھا ان کو اللہ کے نبی کے ساتھ۔ ایک دفعہ لکڑیاں لے کے آ رہی تھی تو سستانے کے لیے بیٹھی
تو گٹھا لکڑیوں کو باندھا ہوا تھا، ایک رسی نیچے تھوڑی کے نیچے سے بھی گزاری ہوئی تھی، تھوڑی کے نیچے، کہ گٹھا پیچھے کو ڈھلک نہ جائے۔ اس جگہ آرام کرنے کے لیے بیٹھی اور بیٹھ کے اٹھی یا اس کو ٹھوکر لگی، کوئی معاملہ پیش آیا، وہ گٹھا پیچھے کو ڈھلک گیا، گلے میں پھانسی آ گئی، وہیں مر گئی جنگل میں۔ ام جمیل۔ ابو لہب کا حشر کیا ہوا؟ ابو لہب اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہا ہے، تو اس کو اللہ نے ایسی بیماری لگا دی، کوئی قریب نہیں جاتا، مرنے کے بعد بھی اس کو قریب کو نہیں جاتا۔ 3 دن اس کی میت پڑی رہی، کوئی دفن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر بیٹوں کو آ رہا ہے کہ کیا کہیں گے لوگ، مزدوروں کو کہا بھائی اس کو نیچے ہی ڈال کے اوپر سے پتھر ڈال دو، پتھر ڈال دیا۔ یہ حشر ہوا نبی کی مخالفت کرنے والے کا، لیکن آپ کی دعوت چلتی رہی ماشاءاللہ۔ پھر مکے والوں نے بائیکاٹ کیا آپ کا، شاہ بن ابی طالب میں بند کر دیا، آپ کو بھی قریش کو بھی، تو کہ ان سے کوئی نکاح بیاہ نہ کرے، ان سے کوئی خرید و فروخت نہ کرے، ان کو پتہ لگ جائے کہ امت کے سرداروں کی بات ماننے کے بجائے جو اپنی بات چلائے گا تو اس کا ہی حشر ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے پھر بھی اپنے کام کو نہیں چھوڑا۔ ماؤں کے بچے چھاتیوں پر بلک بلک کے روتے تھے، مکے والوں کو ترس نہیں آتا تھا۔ 3 سال اس مشکل میں گزارے۔ پھر جو صحیفہ لکھا ہوا تھا انہوں نے، وہ دیمک نے چاٹ کے اس کو ختم کر دیا، اور 3 سال کے بعد اللہ نے اس پریشانی سے خلاصی عطا فرما دی۔ آپ علیہ السلام کی دعوت رواں دواں۔ آپ علیہ السلام جب طائف میں تشریف لے گئے، آپ کا خصوصی گشت تھا، سرداروں سے جا کے ملے۔ سرداروں نے بات سننی تو کیا تھی، بچوں کو غلاموں کو پیچھے لگایا، پتھر مارے، جہاں قدم رکھتے پتھر پڑتا، قدم اٹھاتے پتھر پڑتا، تو کافی لمبی جگہ ہے، کافی دور تک پتھر پڑتے رہے۔ جب ان شریروں سے اطمینان ہوا، ایک باغ تھا، اس باغ میں تشریف لے گئے، وہاں آرام فرم بیٹھ گئے۔ وہ باغ والے آپ کے رشتہ دار بھی تھے، دشمن بھی تھے، ان کو بھی ترس آ گیا آپ کی حالت زار کو دیکھ کر۔ اس باغ والے نے اپنے غلام اداس کو بھیجا، یہ انگوروں کا خوشہ لے جاؤ، اور وہ شخص جو بیٹھا اس کو جا کے دے دو۔ وہ انگوروں کا خوشہ لے کے آیا، اے شخص میرے سردار نے آپ کے لیے دیا ہے، اور تناول فرمائے۔ آپ نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہ میں نینوا بستی کا رہنے والا ہوں۔ اچھا، وہ نینوا بستی جہاں کے رہنے والے میرے بھائی حضرت یونس بن متہ علیہ السلام تھے۔ وہ اور زیادہ حیران ہوا کہ تم اس کو کیسے جانتے ہو؟ کہ وہ اللہ کا نبی ہے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اس لیے میں اس کو جانتا ہوں۔ یہ اٹھا اور اٹھ کے آپ کے ہاتھ پیر چومے۔ سردار پیچھے دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہمارا غلام ہمارے ہاتھ سے گیا۔ جب اداس واپس آیا، پوچھا اداس پاگل ہو گیا تھا؟ اتنے سال سے ہمارے پاس ہے، ہمیں تو کبھی چوما نہیں ہے، اس شخص کے جاتے ہاتھ پیر چومنا شروع کر دیے۔ اداس نے کہا پتہ بھی ہے وہ شخص کون ہے؟ کہ کون ہے؟ کہا روئے زمین میں اس وقت سب سے افضل شخص ہے تو وہ ہے۔ پہچان گیا، اور وہ ہونے والا نبی ہے۔ اس نے جو مجھے باتیں بتائی نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ یوں اللہ کے نبی نے یہ کام کیا ہے، محنت کی ہے، تکلیفوں پہ تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ مکہ جیسا وطن چھوڑا۔ جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف جا رہے تھے، مکے کو مخاطب کیا، اے مکہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، بیت اللہ سے جدائی اختیار ہو رہی ہے، لیکن کیا کروں، یہ مکے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ کس حال میں آپ علیہ السلام نے مکے کو چھوڑا، مدینہ تشریف لے گئے۔ جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں مدینے کا بخار مشہور تھا، صحابہ کو بخار چڑھا، کمزور ہو گئے۔ تو کفار کہنے لگے کہ دیکھو یثرب کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم طواف کرتے ہوئے پہلے 3 چکر میں ذرا کندھے ہلا کے چلو، تاکہ ان کو پتہ لگے کمزور نہیں ہوئے۔
کمزور نہیں ہوا، یہ رمل وہاں سے جاری ہوا۔ تو بہرحال آپ جب مدینہ پہنچے ہیں تو مدینے میں پھر آپ نے سب سے پہلے مسجد نبوی بنائی۔ پہلے 13 سال دعوت چلی ہے، ہجرت ہوئی تو پھر مسجد بنی ہے۔ مسجد دعوت کی برکت سے مساجد کا وجود ہوگا، دعوت کی برکت، مساجد، مکاتب، مدارس، ساری خیریں زندہ ہوں گی، ہر شعبے کو پانی ملے گا دعوت کی برکت سے۔ تو آپ کی دعوت سے پھر اتنی استعداد پیدا ہوگی، مدینے کا ہر گھر اس کے اندر کوئی نہ کوئی شخص مسلمان ہو چکا تھا۔ مسجد نبوی بنوایا، پھر اس کو آباد کیا۔ تو اسی محنت کو سیکھنے کے لیے ہم بھی نکلے ہوئے ہیں۔ یہ محنت کرتے کرتے سیکھی جاتی ہے، کرتے کرتے، جیسے تیراک تیرتے تیرتے بنتا ہے۔ اس کو بٹھا کے 1 گھنٹہ تک کرو، پانی میں داخل ہوگا تو تیر نہیں سکے گا۔ تیرنا تیرنے سے آتا ہے۔ تو یہ محنت، یہ دعوت والی محنت دعوت دینے سے آتی ہے۔ اس لیے دعوت دینی، ہر حال میں دعوت دینی، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی کو بیان کرنا۔ ہماری دعوت دنیا سے آخرت کی طرف سے ہے، مال سے اعمال کی طرف سے۔ مال سے نہیں ہوتا، اعمال سے ہوتا ہے۔ اللہ کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پہ کرتے ہیں۔ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ دنیا سے آخرت کی طرف، مال سے اعمال کی طرف ہماری دعوت ہے۔ یہ دعوت دیتے رہیں گے، اللہ دین کو دنیا میں عام کر دے گا۔ لوگ تو مایوس ہو چکے تھے کہ اسلام ممکن نہیں ہے، اور ریاض صاحب رحمہ اللہ نے محنت شروع کی، ایسی ترتیب سے محنت شروع کی کہ سال تک دعوت دیتے رہے، ایک جماعت میں نہیں نکلی۔ پھر 10 سال کے بعد ایک جماعت نکلی، اس کو اللہ نے بنیاد بنایا۔ اب اس جماعت کی برکت ہے، اب عرب و عجم آ رہے ہیں، عرب و عجم۔ آپ نے جب دعوت دینا شروع کی تو مکے والے جمع ہو کے آ گئے آپ کے چچا ابو طالب کے پاس۔ ابو طالب، تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، ہمارے بڑوں کو کافر بتلاتا ہے، یہ ہمارے سے برداشت نہیں ہوتا، اس کو منع کر لے۔ ابو طالب سردار تھے تو سب کو منع کیا، باتیں کر کے ان کو واپس کر دیا۔ ان کا خیال تھا بھی چلو ہم نے بات پہنچا دی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات کا خیال رکھیں۔ لیکن آپ نے اپنی دعوت جاری رکھی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر آ گیا، کہا ابو طالب تمہارا بھتیجا ابھی تک باز نہیں آیا، ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، ہمارے بڑوں کی تکفیر کرتا ہے، یا ناقابل برداشت ہے۔ چلے گئے یہ گھر اور کہا اب ہم تیرے سے بھی لڑیں گے، اس سے بھی لڑیں گے۔ آپ نے بلایا، محمد مجھ پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ آپ نے 2 ٹوک بات کی، اب چچا جان اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں گے پھر بھی میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ بات کہی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اٹھ کے چلے گئے۔ چچا پیچھے سے آئے، بھتیجے میری مدد آپ کے ساتھ ہے، آپ اپنا کام کرتے رہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر آ گئے، مکے والے جمع ہو گئے۔ ابو طالب تمہارا بھتیجا ابھی تک باز نہیں آیا، اب تمہارے پاس ہم فیصلہ کن بات لے کے آئے ہیں، اب آپ کو ہماری بات ماننی پڑے گی۔ یہ ولید ابن مغیرہ، عمارہ بن ولید، یہ عربوں کا سمجھدار جوان ہے، اس کو لائے ہیں، اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں، بیٹا بنا لیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں۔ چچا چونک گئے، کہا سبحان اللہ، تمہارا عجیب انصاف ہے، تمہارے بیٹے کو لے کے گھر میں رکھو، پالو پوسو، بڑا کروں، تو میرے بیٹے کو لے کے قتل کرو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جاؤ تمہارے سے جو ہوتا ہے کرو، میں محمد کو تمہارے حوالے کرنے والا نہیں۔ تو اب ابو طالب کو ڈر پیدا ہو گیا، قریش کو جمع کیا کہ محمد کی مدد کون کرے گا؟ سب نے کہا جی ہم کریں گے، سوائے چچا کے سب نے حامی بھری، باوجود کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ہمارے قبیلے کا ہے، خاندان کا ہے، ہم حفاظت۔
تو ان حالات میں آپ علیہ السلام نے کام کیا ہے. ان حالات جب دیکھا مکے والے بات نہیں مان رہے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا سے عرض کیا، ارشاد فرمایا چچا یہ لوگ تو بات مانتے نہیں ہیں، جو لوگ جو قبائل آئے ہوئے ہیں حج کے لیے ان کے پاس چلتے ہیں. بات ٹھیک ہے. پھر ان قبائل سے جا کے دعوت دی، یہ قبیلے والوں کے پاس گئے، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھے ساتھ لے جاؤ، میں اللہ کا پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آ جائیں، بیٹھ جائیں میرے ساتھ. بیٹھ گئے، اونٹنے کو باندھ دیا، خود وہاں تشریف فرما ہوئے. ادھر میں ایک شخص آیا، یہ وہ شخص تھا جس نے آپ کو مکے میں تقریباً پہنچائی تھی، ان میں ایک یہ بھی تھا. کہنے لگا تمہارے اندر ایک اجنبی آدمی کو دیکھتا ہوں، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. وہ بدبخت بولا جتنی چیزوں کو تم مکے سے لے کے جا رہے ہو، نعوذ باللہ سب سے بری چیز یہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے آپ کو مخاطب ہو، اٹھ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، اگر تم میری قوم کے پاس رہتے میں تجھے قتل کر دیتا. آپ علیہ السلام اٹھے اور چپکے سے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور سوار ہو کے جانے لگے. اس بدبخت کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ صحیح سالم چلے جائیں. ایک لاٹھی دی، چپکے سے آ کے لاٹھی سے اونٹنی کو چوکا دیا، اونٹنی بٹ کی، آپ علیہ السلام اوپر سے نیچے گر گئے. سید الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، لیکن لوگوں کی طرف سے یہ تکلیفیں برداشت کرنا پڑ رہی ہیں، تکلیفیں برداشت کرنی پڑ رہی. برداشت کی، لیکن اپنا کام نہیں چھوڑا، ہر حال میں کام کیا، ہر حال میں کام. تو ایسے ہی پھر اس پر بھی اللہ کے نبی نے کام نہیں چھوڑا. ایک اور قبیلے کے پاس گئے، ان کو دعوت دی. قبیلے میں ایک آدمی تھا میسرہ نامی، اس نے کہا میری قوم اس شخص کی بات دنیا میں چل کے رہے گی، اس کو ساتھ لے جاتے ہیں، یہ اللہ کا پیغام پہنچائے گا. قوم نے کہا میسرہ تم ہمارے سے ایسی بات کیوں کرتے ہو جس کی پورا کرنے کی ہمارے میں طاقت نہیں ہے؟ بہت اچھا. آپ نے دیکھا اس شخص میں کچھ رجوع ہے، میسرہ سے مزید بات کی. میسرہ نے کہا اے شخص میں آپ کی بات تو مان لیتا، کیا کروں میری قوم نہیں مانتی. آدمی تو اپنی قوم کے ساتھ ہوتا ہے. یہ سن کے آپ مایوس ہو کے واپس آ گئے. وقت گزرتا گیا، تو میسرہ نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، واپس ہم جا ہی رہے ہیں اور یہود علماء ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اس شخص کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے پوچھے. چلے گئے کہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اپنی کتاب کھولی انہوں نے اور آپ کا حلیہ پوچھا کہ یہ حلیہ ہے کہ ہاں یہ حلیہ ہے، کہ یہ شخص ہونے والا نبی ہے، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے. تم اس کی بات مان لو، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے کیونکہ ہمیں اس کے ساتھ ضد ہے، اس کی ہماری جنگیں ہوں گی، لیکن تم بات مانو، فائدے میں رہو. میسرہ نے کہا میری قوم اب تو بات واضح ہو گئی، اب تو بات مان لینی چاہیے. قوم نے کہا نہیں اب تو ہم واپس جا رہے ہیں اور واپسی پر پھر جب آئندہ آئیں گے تو پھر اس کی بات بھی سنیں گے، اسلام قبول کریں گے. واپس گئے، سرداروں نے ان کو روک دیا. 2-3 سال تک حج پہ نہیں آ سکے. پھر ایک دفعہ جب آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کیا، آخری حج، تو میسرہ بھی حج کرنے آئے ہوئے تھے. پہچان لیا اور پوچھا اللہ کے رسول میرے ساتھیوں نے کہا تھا ہم آئندہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کریں گے، ان میں سے اکثر فوت ہو گئے ہیں، تو پھر وہ کہاں ہوں گے؟ فرمایا جو اسلام کے بغیر مرے گا وہ تو دوزخ میں جائے گا. ایسا نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے زندہ رکھا، اور اللہ کو یہی منظور تھا کہ میں دیر سے اسلام قبول کروں. پھر مسلمان ہو گیا، اچھا مسلمان بن کے جیا. تو اس واقعے میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ توبہ میں تاخیر ہو جائے، توبہ میں تاخیر، اور یہ نہیں کہے گا کام چھوڑ دو، کہے گا ابھی نہیں، پھر ابھی نہ کرو، بعد میں 4 مہینے لگانے ہیں، تبلیغ میں جانا ہے، اچھا کام ہے، لیکن ابھی نہیں، پھر یہ 1-2 کام اٹکے ہوئے یہ کر لوں، پھر وہ کام ختم ہوتے ہی نہیں ہیں، ان کا اٹکاوا نکلتے ہی نہیں ہے اور موت آ جاتی ہے. اس لیے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ جیسے میسرہ کے ساتھیوں نے اسلام قبول کرنے سے تاخیر کی، پھر کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے.
شیطان یہ نہیں کہے گا تبلیغ کا کام نہ کرو، نہیں کہے گا ساری زندگی کرنا ہے تبلیغ کا کام، لیکن تم وقت لگا کے آئے ہو، تھوڑا سا آرام کر لو، سستا لو، پھر انشاءاللہ ساری زندگی تبلیغ۔ یا یہ ترتیب ساری دکان کی ترتیب آگے پیچھے ہو گئی، گھر کا نظام سارا بدل گیا، پہلے یہ نظام ٹھیک کرو پھر ساری زندگی تبلیغ۔ آدمی کی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، تو وہ ترتیب ٹھیک ہونے لگے گی، پھر الجھائے گا، پھر ترتیب ٹھیک کرنے میں لگے گا، پھر الجھائے گا، تو اس طرح ہوتے ہوتے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے، پھر آدمی وہی کا وہی۔ اس بارے میں شیطان کی بات نہیں ماننی، جب بھی ارادہ ہو جائے فوراً آدمی نکل جائے، اس میں خیر ہے، برکت ہے۔ لیکن بھائیو یہ کام چلوں کا ہے یا زندگی کا ہے؟ زندگی کا ہے، تو چلے لگانے کے لیے تیار ہے یا زندگی لگانی ہے؟ چلے تو اس لیے ہیں امت کا رخ پھر گیا، علماء نے دیکھا، ان کو کہے اپنا رخ دین کی طرف کرو، تیار نہیں ہوں گے، چلو تھوڑا تھوڑا ان سے وقت مانگو، زیادہ وقت نہیں لگاتے، روزہ لگا دو، چلا لگا دو، 4 مہینے لگا دو، سال لگا دو، 7 مہینے لگا دو، تو الحمدللہ لوگ اب آنے لگے، اور کچھ لوگ پھر اپنے مقصد سے روانہ ہونے لگے، آدھی زندگی پوری زندگی پہ آ گئے الحمدللہ۔ ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اس کام کو کام بنا کے جانا، کام کو کام، یعنی جب بھی ضرورت حاجت پیش آئے گی تو اس کام کی ضرورتوں کو مقدم رکھیں گے، اپنی ذاتی ضرورتوں کو مؤخر کریں گے، تو تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ۔ اب وہ ساتھی جو چلنے کے لیے آئے تھے، 4 مہینے سے کم کے لیے آئے تھے، اب واپس جا کر اب اسی خروج سے 4 مہینے پورے کریں گے، کھڑے ہو کے اپنے ارادے کا اظہار فرمائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آئے تھے چلے کے لیے، لگا کے جائیں گے 4 مہینے، آئے تھے جماعتوں کے رسد کے لیے، آئے تھے مرکز کو دیکھنے کے لیے، لگا کے جائیں گے 4 مہینے۔ اللہ برکت دے، اللہ قبول فرمائے۔ تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ دوسرا تقاضا یہ ہے، آئے تھے 4 مہینے میں چل رہے تھے، اب ہر سال 4 مہینے لگا کے جائیں گے، ہر سال 4 مہینے کی ترتیب بنائیں گے، بیٹھے بیٹھے ہاتھ سے اشارہ کر دیں، ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے، اللہ قبول فرمائے۔ اگلا تقاضا یہ ہے کہ 4 مہینے لگ گئے، اس کے بعد 2 سال میں ہر سال چلا بھی لگ گیا، قواعد پورے ہو گئے، اب واپس جا کر ملکوں کی جماعت تیار کر کے سال 7 مہینے بیرون کے لیے یا سال اندرون کے لیے